آج کی نشست میں ہم ایک بہت اہم جو وجہ ہے پریشانی کی، جو طرح طرح سے بندہ مومن کو پریشان کرتے ہیں، وہ ہے وسوسے، شیطانی وساوس۔ یہ وسوسے جو ہیں یہ انسان کو، یعنی اکثر انسانوں کو اس طرح سے پریشان کرتے ہیں۔ اب ان وسوسے دل میں آتے ہیں، شیطان خیالات ڈالتا ہے، اور یہ ہر کس و ناقص کا اتنا یہ نہیں ہوتی ہے صلاحیت کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ جو خیال میرے دل میں ابھرا، میرے ذہن میں ابھرا، یہ شیطان کی طرف سے ہے یا یہ میری طرف سے ہے یا یہ رحمانی رہنمائی ہے۔ تو اکثر شیطان نے قسم کھائی ہے کہ وہ بندہ مومن کو پریشان کرے، طرح طرح کے وسوسے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ انسان کے اندر سرایت کرے۔ جیسے خون دورہ کرتا ہے، ایسے شیطان بھی دورہ کرتا ہے، اور وہ اس بندے مومن کے دل میں عجیب و غریب قسم کی پریشانیوں، خیالات، وہم، خوف اور اس طرح کی یہ غیر یقینیت، انسرٹنٹی، اب کل کیا کرے گا، کل تمہارا آپ کے عیال کو کیا ہوگا، اس کو کیا ہوگا، اس کو کیا ہوگا، آپ کیا کرو گے، حتیٰ کہ اس کے عبادات کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اب اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، دیکھو یہ نماز جو آپ پڑھتے ہو، یہ نماز تو ریا ہے، یہ کوئی نماز ہو گئی؟ نماز ایسی ہو جس میں انسان دل و دماغ کے ساتھ اس طرح سے محو ہو کہ اس کو دنیا مافیا کی پتہ ہی نہیں ہو، اور آپ کے دل میں دنیا بھر کے خیالات ہوتے ہیں، تو یہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ اور اس سے پہلے اگر یہ بندہ اپنے دوستوں میں بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، دکان یا آفس میں بیٹھا ہے، اذان ہو گئی، اب اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اب یہ دوست کیا کہیں گے یہ ریا کرتا ہے، اب چلا ہے بننے بڑا نمازی، تو اگر میں اس وقت نماز کے لیے اٹھوں تو یہ کہیں گے یہ ریا ہے۔ تو دیکھو، یاد رکھو، فرائض، واجبات، سنت میں کوئی ریا نہیں ہوتا۔ فرض ہر ایک کے لیے فرض ہے، واجب ہر ایک کے لیے واجب ہے، سنت ہر ایک کے لیے واجب۔ ہاں، نوافل میں ریا کا شائبہ ہو سکتا ہے، لیکن فرض نماز میں، فرض نماز کا وقت ہو گیا جہاں کہیں بھی ہے، اس وقت یہ جو وسوسہ آ گیا کہ اگر میں نے اس وقت نماز پڑھی تو یہ کہیں گے کہ یہ ریا کرتا ہے، دیکھو اب نمازی بنا پڑا ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، اور یہ وسوسہ اس کو عبادت سے، اب اگر یہ اب نماز میں اٹھا اور شیطان کا نہیں مانا اور نماز، اب دوسرا وسوسہ ڈال دیتا ہے، اب یہ کہتا ہے دیکھو یہ کوئی نماز ہوئی؟ تو آپ کی یہ کوئی نماز ہوئی؟ نماز تو وہ ہے جس میں بالکل محویت ہو، اللہ تعالیٰ کا استظہار اس طرح سے ہو، آپ دنیا مافیا سے کیا ہو، بے تعلق ہو، تو یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو۔ یہ کہتا ہے ہاں یار، یہ تو بات ہے، مجھے تو اتنی یکسوئی نہیں ملتی ہے نماز میں، اتنی۔ اس میں ایک قاعدہ یاد رکھو، ہمیشہ کے لیے یاد رکھو کہ نماز کا پڑھنا فرض ہے، نماز کا پڑھنا فرض ہے، یعنی نماز کا وقت ہو گیا، وقت پر وضو کرنا، مسجد جانا، تکبیر تحریمہ کرنا، نماز کے ارکان پورا کرنا، اور اس میں جو پڑھنا ہے وہ پڑھنا، اپنی طرف سے جتنی کوشش ہو سکے ہوئی، یہ نماز، اس طرح کی نماز یہ پڑھنا فرض ہے۔ نماز میں دل لگنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ اختیاری چیز ہے نماز پڑھنا، اور اس میں دل لگنا یہ غیر اختیاری چیز ہے۔
اور شیطان اکثر غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے ہی لگا دیتا ہے اور اس سے اس کو پریشان ہوتی ہیں۔ اب دیکھو، آپ کبھی بہت کوشش کرتے ہیں، آپ رونا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے رونا چاہتے ہیں، لیکن رونا آتا نہیں بہت کوشش کرنے کے بعد۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک اتنی رقت ہوتی ہے، خود بخود ایسی یعنی آنسو ہی نہیں رک رہے، تو معلوم ہوا یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے، اور غیر اختیاری چیز کا اللہ نے مکلف نہیں بنایا، بندے کو اللہ نے اس کا مکلف نہیں بنایا۔ ایک بوڑھے شخص حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور عرض کیا، حضرت میرے اندر ایک ایسی بیماری ہے جس پر قابو پانے کے لیے میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا بیماری ہے؟ کہا حضرت مجھے بد نظری کی بیماری ہے، میں عورتوں لڑکیوں کو بد نظری سے دیکھتا ہوں اور اس بیماری پر میں قابو نہیں پا سکتا، میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا آپ جھوٹ بولتے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی حکم ایسا نہیں دیتا ہے جو بندہ نہ کر سکے، اور چونکہ غض بصر نظروں کو بچانا، غیر محرموں سے اپنی نظروں کو بچانا، اس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی طاقت بندے میں موجود ہے، تو یہ کہنا میرے اندر موجود نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اب اس میں ہمت سے کام لینا ہے اور اللہ کے خوف کا استظہار کرنا ہے، اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانا ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جس چیز کا حکم بندے کو کرنے کا کیا ہے یا اسے رکنے کا کہا ہے، وہ طاقت اللہ نے بندے میں ودیت کی ہے، پہلے وہ طاقت دی ہے وہ کام کرنے کی اور اس کام سے رکنے کی، پھر حکم دیا ہے۔ اگر طاقت ہی نہیں تھی اور حکم دیا تو نعوذ باللہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ تو جو بھی شریعت، ابھی مجھے آج ہی صبح ایک صاحب کہنے لگے دین میں بڑی سختی ہے، میں نے کہا بیٹا دین میں سختی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا وما علیکم فی الدین من حرج، دین میں سختی نہیں ہے، دین میں حرج نہیں ہے۔ یہ اگر کسی شخص کی طبیعت سلیم ہے اور فہم سلیم ہے تو شریعت پر عمل کرنا اس کے لیے راحت ہے، نہ کہ کلفت ہے۔ اب یہ جو شریعت کے احکاموں پر عمل کرنے سے کلفت ہوتی ہے، مشکل ہوتا ہے، تنگی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کی طبیعت بگڑ چکی ہے، اس کا باطن مسخ ہو چکا ہے، اس کو فہم سلیم نہیں ہے، اور اس کو اپنے پر بہت 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 مجاہدہ کرنا ہے اگر یہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ عبادت، بزرگوں نے فرمایا عبادت پہلے ریا ہوتی ہے، وہ دوسروں کو دیکھا دیکھی اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کرتا یہ کرتا ہے کام، زکوٰۃ دیتا ہے، یہ آہستہ آہستہ یہ اس کو عادت اس چیز کی ہوگی۔ اب یہ عبادت نہیں عادتاً، اب یہ اذان ہو گئی یہ خود ہی اٹھتا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے، یہ عادتاً کرتا ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے اللہ نے اگر اس پر کرم کیا تو یہ جو عبادت ہے، یہ جو شریعت ہے، یہ اس کی طبیعت بنتی ہے، یہ شریعت اس کی طبیعت بنتی ہے۔ اور شریعت طبیعت بننا کیا ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے اس کو پہلے اس کا فہم فوراً اس کو قبول کرتا ہے، واللہ اللہ اکبر، اللہ نے کیا فرمایا، اللہ اکبر، اور اس کی طبیعت کو ان شریعت کے احکاموں پر عمل کرنا یہ اس کو اتنا آسان، اور اسی میں اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اب ایک شخص کو فلمی گانے سننے میں، ڈانس دیکھنے میں، شراب پینے میں، ان چیزوں میں یعنی اس کو حظ محسوس ہوتا ہے، راحت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مزاج اندر سے بگڑ چکا ہے۔ جیسے مشہور ہے کہ نیم کا پتا، نیم ٹری جو ہوتی ہے اس کا جو لیف ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے، وہ بہت کڑوا ہوتا ہے، اگر کوئی
चखना चाहे तो बहुत कड़वा होता है। लेकिन अगर किसी को सांप ने डसा हो और वो सांप का डसा हुआ अगर इस नीम के पत्ते को टेस्ट करे तो उसको वो मीठा लगता है। और उसके मीठा लगने से ये मतलब नहीं कि नीम का पत्ता मीठा हो गया, उसे ये कि इसका अंदर का मिजाज बिगड़ चुका है, इसका अंदर का मिजाज बिगड़ चुका है। तो ये एक टेस्ट है अपने लिए कि जब भी कोई शरीयत का हुक्म आए, सुने, कुरान की आयत सुने, हदीस सुने, शरीयत का हुक्म सुने, अब ये अपने अंदर दिल को देखे कि इसके दिल ने इसको फौरन कबूल किया या इसको कुल्फत हो गई। अगर इसको तकलीफ हो गई, कुल्फत हो गई, तो अल्लाह बचाए तो मालूम हो जाएगा शायद इसका बातिन मस्क हो चुका है। तो इसलिए ये जो शैतान है ये क्या करता है, ये ऐसी चीज़ों की तरफ लगा लेता है। जैसे मैंने कुछ मिसालें अर्ज़ की, ये तो बहुत लंबा चौड़ा, इसमें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा फिर कभी इस पर बात करने का मौका मिले। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक दे।